السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد، میں ہوں مہک اسلام۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے سخت ریمارکس دیے۔ کہا نواز شریف پورے سسٹم کو شکست دے کر بیرون ملک چلے گئے، وہ باہر بیٹھ کر حکومت اور اس ملک پر ہنستے ہوں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے سوال اٹھایا کہ کیا قوم سے خطاب کرنے والوں کو روپوش کہہ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا تھا کہ کونسل اتاشی وارنٹ لے کر ایون فیلڈ گئے مگر کسی نے وصول ہی نہیں کیے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کی تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ سہیل، تو بتائیے گا اس سماعت میں مزید کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ عدالت ہے جہاں سے نواز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے ضمانت دی گئی تھی گزشتہ برس، اور اس عدالت کے اسی بینچ کے سامنے سماعت ان کی ہو رہی ہے اب اپیلوں کی، جس نے ان کو ضمانت پر بھیجا تھا۔ لیکن آج بھی نواز شریف کی جب حاضری یقینی نہیں ہو سکی اور ان کا جو وارنٹس گرفتاری تھے ان کی تعمیل نہیں ہو سکی، اس پر انتہائی سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہا کہ نواز شریف کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ان کے علم میں ہے کہ وہ اس ملک کے پورے نظام کو ہی شکست دے کر خود باہر جانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر نہ صرف اس ملک پر بلکہ حکومت پر بھی ہنستے ہوں گے، اور یہ انتہائی شرمناک طرز عمل ہے۔ جو ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے، وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اٹس اے شیمفل کنڈکٹ، اور اب وفاقی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور آئندہ مستقبل میں ایسے دیگر ملزمان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک ملزم کے باہر جانے کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ 1 مہینے کے دوران 6ٹی سماعت ہے اس کورٹ میں صرف ایک ملزم کی حاضری یقینی بنانے کے لیے، اور جو دیگر سائلین آتے ہیں جن کے جینوئن مسائل ہوتے ہیں ان کو سننے کا جو وقت تھا وہ نواز شریف کے کیس کو دیا جا رہا ہے۔ اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے، اور اس موقع پر جاب نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ جان بوجھ کر روپوش ہیں اور خود کو چھپا رہے ہیں۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ کیا نواز شریف کے لیے بھی یہ لفظ کہا جا سکتا ہے کہ وہ روپوش ہیں؟ وہ تو پوری قوم سے خطاب کرتے ہیں اور صرف جو عدالتی وارنٹس ہیں وہ وصول کرنے سے انکاری ہیں، اس لیے جو ان کے خلاف کارروائی ہے وہ باقاعدہ پوری مکمل کی جائے گی، قانونی ضابطے تمام مکمل کیے جائیں گے تاکہ کل وہ واپس آ کر یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ ان کے علم میں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو وارنٹ سے ایک میل کے ذریعے بھیجے گئے تھے ان سے انکار کیا جا چکا ہے حسن نواز کی جانب سے، اگرچہ اوپر نام ان کا لکھا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دستخط میرے نہیں ہیں، اس لیے کورٹ یہ کر رہی ہے کہ ان کو پورا جو گنجائش ہے اس کو دینا چاہتی ہے کہ اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں یا وارنٹس کی تعمیل کسی بھی طریقے سے ہونا چاہتی ہے تو ہو جائے۔ لیکن اب جو وارنٹس لے کر گئے تھے کونسل اتاشی عبدالحنان، ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو ان کا بیان قلم بند کیا جائے گا، جس کے بعد عدالت کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق جو ہے ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اپڈیٹس کے لیے شکریہ سہیل۔ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نون لیگ کے صدر شہباز شریف ہیں، اگر پارٹی نواز شریف کو لیڈر مانتی ہے تو وہ کالعدم ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کا۔ سما کے نمائندے عباس شبیر کو انٹرویو دیتے ہوئے بولے فوج یا قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اکسانے پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ کہا شہباز شریف کو بھی بڑے بھائی کا ایجنڈا لے کر سڑکوں پر نہیں آنا چاہیے۔ نواز شریف کی تقریر اور پھر مریم نواز کی پریس کانفرنس، حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، پہلا یہ ہے کہ جو ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں وہ پاکستان کے جو عدالتی نظائر یعنی جوڈیشل پروناؤنسمنٹ اینڈ پریسیڈنٹس ہیں ان کے بھی خلاف ہیں، اور الیکٹرل لاز ہیں 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کے سیاست میں پابندی ہے اور سیاست میں حصہ نہیں، یہ ایکسکلوسیو بات ہے نواز شریف کے کیس میں، تو وہ کیسے لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ اس طرح سے ملیں گے اور اس طرح نہیں جائیں گے، اور آپ وہ سرکولر 29 جو جاری کیا ہے وہ بھی ماورائے آئین بھی ہے اور ماورائے قانون بھی ہے، اور اس کے لیے یہ دونوں جگہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایک کارروائی یہ ہو سکتی ہے کہ اس جو سرکولر ہے اس کو جاری کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے جو نواز شریف بھی ہیں اور ان کی پارٹی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آ کے بتائیں کہ ان کا لیڈر شہباز شریف ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جس کا رجسٹرڈ نام ہے، یا وہ لیڈر نواز شریف ہے۔ اگر نواز شریف ہے تو وہ پارٹی کالعدم ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص ملک کے اداروں کے خلاف اور فوج کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف
प्रोवोक करता है किसी को, तो वो आर्मी एक्ट के नीचे भी लिखा हुआ है, ताज़ीरात पाकिस्तान में वो कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन ये सारी बातें बाद में आती हैं। पहली बात ये आती है कि ये वो कौन लोग हैं जो मोदी की ज़ुबान बोल रहे हैं। जो सर्कुलर 29 है उसमें लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की बका जंग लड़ने के लिए जो कोर कमांडर है ज़रा देख लीजिए, एक तो है इसहाक डार नवाज शरीफ का, दूसरा हसन, तीसरा है हुसैन साहब, और फिर सलमान है। ये जितने भी कोर कमांडर हैं वो सारे के सारे मफरूर हैं, अदालती मफरूर हैं। पाकिस्तान की बका की जंग अगर लड़नी है तो एक बाइज्जत ऑप्शन नवाज शरीफ साहब के जरिए कि खुद वापस आएँ। दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान की रियासत के पास है, वो रियासत के पास ये ऑप्शन है कि एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई हो। बाबा साहब, हुकूमत क्या नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो जाएगी? क्यों नहीं कामयाब होगी? ये क्या यानी बरतानिया इसलिए कि डेविड कैमरन और नवाज शरीफ दोनों पनामा लीक्स में डिस्क्वालीफाई हो गए थे तो उनको इतने अच्छे लगेंगे कि वो कहें जी कि पाकिस्तान की हम सज़ाओं को नहीं मानते, दो को वापस नहीं भेजा जा सकता। असाइलम सीकर को वो टाइम लगता है उस पर, दूसरा वो शख्स जिसको सजाए मौत दी जानी हो, ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, तो क्यों वापस नहीं आएंगे? पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म असाइलम सीकर नहीं है, नवाज शरीफ साहब एक कॉन्विक्ट हैं। ये कॉन्विक्ट ऐसा है जिसने अपनी सजा पूरी करनी है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे बड़ा वावेला किया है अपोजिशन ने, वो भी अपनी हिकमत अमली बनाना चाह रहे हैं, हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं। व्हाट टफ टाइम? क्या वावेला उन्होंने किया? उनकी पार्टी के लोग, मरियम ने जुलूस निकाला चचा के लिए। हालात ये बताते हैं कि नवाज शरीफ के भाई साहब को मिली हुई थी ज़मानत उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली, इसलिए वो गिरफ्तार हो गए। तो ये फरमाइशी गिरफ्तारी हुई ना, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। उसकी वजह दीवार पे लिखी हुई है सामने कि वो नवाज शरीफ के एजेंडे के ऊपर चल के सड़क पे नहीं जाना चाहते, इसलिए वो जाके किसी जगह और जगह बैठ गए। आज मुस्लिम लीग नून अगर मुस्लिम लीग के शीन सदर के लिए तहरीक रिहाई की नहीं चलाती तो उसका मतलब ये हुआ कि इनके अपने लोग इनको डिफेंड कर करके तंग आ गए। पार्लियामेंट में 4-5 के अलावा कोई नहीं बोलता। उनकी हालत वही है इनकी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत की और एग्जीक्यूटिव कमेटी की अक्सरियत की, जो फैसलाबाद के मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की है, जो तनाज़ा हुआ वो तंजीम साजी वाला, उसके ऊपर कोई भी नहीं खड़ा होता ना। अभी तो एक और लीक्स आ रहे हैं, फिन लीक्स क्या ये उनको आप तो उसमें भी तो नाम आएंगे वो। हाँ, जाहिर है जी, जो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उसी का नाम आएगा ना। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात के मामले पर मोहम्मद जुबैर आज भी खामोश रहे। दोस्त की हैसियत से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस पर भी कुछ ना बोले। सहाफियों ने पूछा आर्मी चीफ से मुलाकात से पहले क्या पार्टी को एतमाद में नहीं लिया था। मोहम्मद जुबैर ने जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नया सवाल दाग दिया गया कि क्या दोस्त से मुलाकात करेंगे, जिस पर मोहम्मद जुबैर ने उल्टा सहाफियों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। को एतमाद में नहीं लिया था। अभी तो CC की मीटिंग है, इसके बाद तो इस पे क्यों बात नहीं कर सकते? एक हफ्ता हो चुका है, बात कर करके थक गए, वो भी तंग आ चुके हैं, हम भी तंग। चले अब आप मुलाकात करेंगे सर? आपके जाती दोस्त भी हैं आर्मी में, मिलिट्री में, उनसे मुलाकात करेंगे? अब तो पाबंदी लग गई है, अब तो पाबंदी लग गई, अब दोस्तों से मिलेंगे। चलें फिर बात। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। वहां जाकर उन्होंने वादा खिलाफी की, ना रिपोर्ट्स भेजी, ना बात करने पर राजी हुए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि अगर वहां उनका इलाज नहीं हो रहा तो वतन वापस आ जाएं, इलाज यहां हो जाएगा। वो कह रही हैं कि इमरान खान कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ ना आए तो इनको जबरदस्ती लाया जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब आए थे हमारे पास तो उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा डायग्नोज हुआ था। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। वैसे तो हमारे ट्रीटमेंट से जब मैं उनको मिलने गई थी तो काफ़ी वो खुश थे। उन्होंने करवाया कि मैं अपने मालिक से बात करूँगा, देन ही अप्लाइड फॉर गोइंग अब्रॉड। इंसानी हमदर्दी के तहत एक बंदे को बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूंगा। वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की, ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई, ना वो बात करने को तैयार थे। अगर तौसीह मांग रहे हैं उनके बेल की तो रिपोर्टें आएंगी तो हम आपको तौसीह दे सकेंगे। यकीनन उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तगू शरीफ भी शुरू कर दी है। फिट यू शुड कम बैक। खान साहब ने तो कहा वापस तशरीफ ले आए, वरना फिर हमें बुलवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और अगर आपका इलाज वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ की जी कोविड हो गया तो वापस आ जाओ। साढ़े को कोविड के हालात बहुत अच्छे ने पाकिस्तान में।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तैनाती से मुताल्लिक 1 घंटे तक पूछगछ की गई। लीगी रहनुमा ने मामले को सियासी इंजीनियरिंग करार देते हुए कहा इनकी सारी तैनातियाँ गलत है तो चेयरमैन नैब की तैनाती का केस भी बना दिया जाए। इस्लामाबाद से आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे। साबिक MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तैनाती का मामला, सजाद खोखर के एहसासों में कैसे इजाफा हुआ। नैब रावलपिंडी की तलबी पर शाहिद खाकान अब्बासी तफ्तीशी टीम के सामने पेश, 1 घंटे तक पूछगछ। MD की तैनाती समेत दीगर मामलात पर सवालात। शाहिद खाकान ने तहकीकाती टीम को मुतलका रिकॉर्ड पेश कर दिया। बयान कलम बंद कराने के दौरान नैब टीम ने सवाल पूछना शुरू किए तो लीगी रहनुमा ने तहरीरी सवालनामे पर इसरार किया। मौक़िफ़ अपनाया कि सजाद खोखर की तैनाती तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक की गई थी। पेशी के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नैब कार्रवाइयों को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बोले नैब का मकसद सियासतदानों की बेइज्जती करना है। सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो PMDC के 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत है। कौमी एहतसाब ब्यूरो शाहिद खाकान के खिलाफ पहले भी LNG समेत 2 रेफरेंसेस दायर कर चुका है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ के पकड़े जाने की सबसे ज्यादा खुशी मरियम सफदर को हुई। अब नून और शीन लीग की अदम मौजूदगी में मीम लीग खुलकर अपना खेल खेल रही है। नवाज शरीफ की तकरीर ने शहबाज शरीफ की 2 साल की मेहनत खाक में मिला दी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त आले शरीफ का और नून लीग का ये नारा है कि हमारा वो इमाम है, करप्शन जिसका काम है। शायद खाकान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे, उन्हें ये खलीफा का दर्जा दे देंगे। शीन लीग के अंदर होने की सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुई है तो वो बेगम सफदर अवान साहिबा को और मीम लीग को हुई है। ना शीन लीग है ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग खेलेगी, जितना खेलेगी उतना इस पार्टी का और अपने खानदान का बेड़ा गर्क है। पहले मीम लीग के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट थी कि शीन लीग जो है ना वो थोड़े से मामलात के अंदर उनको रोक के रखती थी और उसकी इज्जत और वकार का जनाजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीम लीग ने निकाल दिया। उसने कहा कि मेरे और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को संभालना, उसका भार, उसका बोझ उठाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। ये एहतजाज करें, ये UNO के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको NRO नहीं दे। APC में 2 सालों की जो मेहनत थी शीन लीग की, 1 घंटे की नवाज शरीफ की तकरीर ने उनके 2 सालों का धड़न तख्ता करके रख दिया। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम से नैब ऑफिस में पूछगछ। 2000 से 2020 तक जलसों, दौरों और आमदन और अखराजात की तफसीलात तलब करनी। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। लीगी ओहदेदार नैब के रडार पर। नवाज लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम की नैब खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में हाजिरी। 20 साल के आमदन और अखराजात के बारे में पूछगछ। जाते जाते सवालनामा भी थमा दिया। सवालनामा आगे दिया गया है कि 2000 से 2020 तक कितने जलसी किए और इस पर कितने अखराजात है, वो भी आप बताए है कि एक जलसी की इस पर कितनी कुर्सियां लगी और कितने अखराजात हुए। लीगी रहनुमा ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और इल्जाम लगाया कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साहब हो तो लोग देखते हैं कि चोर तो दंदनाते फिरते और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है वो जेलों के अंदर है। तो हमारी जुर्म क्या है, गुनाह क्या है और इससे मुल्क को क्या मिलना है, क्या हासिल होना है, तो इससे दुख होता है। अमीर मकाम की पेशी पर लीगी कारकुनों ने सड़क पर टायर जलाकर एहतिजाज किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। वज़ीर आज़म को खबरदार करने का बयान फिरदौस शमीम नकवी की नींदें उड़ा गया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर से ना वज़ीर आज़म मिले ना ही क़यादत ने लिफ्ट कराई। माफ़ी से बात ना बनी तो फिरदौस शमीम नकवी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वज़ीर आज़म साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो।
اور مارو بڑکیاں، زبان سے نکلی بات تو واپس نہیں آ سکتی۔ فردوس شمیم کو بھاری قیمت چکانا پڑ گئی۔ گیس کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور اپنے بڑوں سے جواب طلبی کے بیان نے فردوس شمیم نقوی کی نیندیں اڑا دیں۔ I am not concerned پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو۔ 2 دن تک اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے چکر کاٹتے رہے، مگر عمران خان سے ملاقات ہوئی نہ دیگر قیادت نے لفٹ کرائی۔ فردوس شمیم نقوی کی جانب سے معذرت کا بیان بھی کسی کام نہ آیا۔ گورنر سندھ کے مطابق فردوس شمیم نقوی کے استعفے پر وزیر اعظم کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر سے سر اٹھانے لگا۔ فیصل آباد میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت نے متاثرہ علاقے میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ عثمان صدیق رپورٹ کریں گے۔ موذی مرض کی پھر سے یلغار، فیصل آباد میں کورونا کے مریض سامنے آنے لگے۔ مدینہ ٹاؤن میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد کا کورونا مثبت آ گیا۔ متاثر ہونے والوں میں 5 بچے، 3 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔ محکمہ صحت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا۔ یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کانٹیکٹ سیمپلز کے اندر، جس میں ایک ہی فیملی کے جو ہیں وہ ریلیٹیوز جو ہیں 10 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں۔ ہم تقریباً 10 دن کے لیے جو ہے نا کوارنٹائن ڈکلیئر کریں گے اور ان کو آئسولیشن میں رکھیں گے تاکہ یہ کیسز جو ہیں وہ باہر کمیونٹی میں نہ آ سکیں۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن برائے کورونا کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 35 سے زائد مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کورونا کے پھر سے بڑھتے کیسز پر شہری بھی پریشان ہیں۔ اچھی خبر نہیں ہے یہ تو ہم سب لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے بھائی جان۔ یہ تو جیسے بھی پڑھے لکھے ہوں، چاہے وہ کوئی ان پڑھ لوگ طبقہ جیسا بھی ہونا، سب کو احتیاط کرنی چاہیے، اس موذی مرض سے بچانا چاہیے۔ سرکاری اسکولوں میں بھی کورونا کے 7 مریض سامنے آئے ہیں۔ کیمرامین حافظ اویس کے ساتھ عثمان صدیق، سما، فیصل آباد۔ پولیس پروٹوکول میں غیر ملکی شراب کی اسمگلنگ، کسٹم حکام نے مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں پیپلز پارٹی کے MNA روشن جنیجو کے بیٹے غیاث الدین جنیجو کا بھی ذکر کیا گیا۔ کسٹم حکام کے مطابق غیر ملکی شراب کے ایک کنٹینر کو پولیس پروٹوکول میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ سنجے سادوانی کی رپورٹ۔ کراچی میں تاجر کے اغوا کا ڈراپ سین، پولیس نے رشوت مانگنے والے انسپیکٹر کو دھر لیا۔ تاجر بھی حراست میں ہے۔ پولیس حکام کے مطابق انسپیکٹر SIU صدر اشرف عوان نے تاجر کی اہلیہ سے رشوت کے طور پر رقم طلب کی تھی۔ اہلیہ نے 15 کو اطلاع دی کہ اس کے شوہر کو اغوا کر لیا گیا ہے اور تاوان مانگا جا رہا ہے۔ پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ تاجر کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ کیس میں مفرور ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تاجر سے رشوت مانگنے پر انسپیکٹر اشرف عوان کو ٹیم سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بار بار کی روک ٹوک، لاہور میں 2 جوان سال بیٹوں نے باپ کو ہی قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزمان کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ برے کاموں سے ممانعت اور روک ٹوک ناخلف اولاد سے برداشت نہ ہوئی۔ معمولی وجہ پر بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا۔ چند روز قبل کہنا کے علاقے میں رفیق نامی 45 سالہ شخص کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ بیٹوں نے نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کا ڈرامہ رچایا، لیکن تفتیش میں بھانڈا پھوٹ گیا۔ پولیس نے 2 ہفتے میں کیس حل کر لیا۔ اس کے 2 بیٹے اسامہ، زہیب اور ایک ان کا ساتھی، اس کو پولیس انٹروگیٹ جب کر لیتی ہے تو وہ دوران تفتیش وہ کنفیس کراتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد محمد رفیق کو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے رائفل کے تھرو فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کے بیٹوں اسامہ اور زہیب نے دوست سے رائفل لے کر انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ تینوں ملزمان نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ عوام کو اچھی خبر دیں گے مگر اس بریک کے بعد۔ سما کے ساتھ رہیے۔ اہم عدالتی کارروائی کا ذکر کریں گے۔ ضمانت قبل از گرفتاری قانون کا راستہ روکتی ہے۔ قانون حقوق صرف ملزمان کے نہیں، متاثرہ فریق اور ریاست کے بھی ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے گیس چوری کے ملزمان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ ضمانت قبل از گرفتاری صرف ایک رعایت ہے۔ مزید بات کریں گے، سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال نے ہمیں جوائن کیا۔ ذوالقرنین بتائے گا کیا ریمارکس سامنے آیا عدالت کی جانب سے اس تمام تر معاملے پر؟ دیکھیں، یہ گیس چوری میں ملوث ملزمان کی درخواست ضمانت تھی قبل از گرفتاری کی، اس کے اوپر اجتماع تھی جس پر
جسٹس قاضی امین نے یہ نمائش دی ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری یہ ملزم کا حق نہیں بلکہ ایک رعایت ہے، کیونکہ قانون کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے جسٹس کارنیلیس نے 1970 کی دہائی میں بے گناہ افراد کو گرفتاری سے بچانے کے لیے خصوصی رعایت دی تھی، تاہم یہ کسی ملزم کا بھی بنیادی طور پہ حق نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ ہر طرف بات کی جاتی ہے کہ ملزمان کے قانونی حقوق ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ قانونی حقوق صرف ملزمان کے نہیں بلکہ متاثرہ فریقین کے اور ریاست کے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ملزم کے تصور کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضمانت قبل از گرفتاری دراصل قانون کا راستہ روکنے کے مترادف ہے، اس لیے ہر کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کا جو تصور ہے اس اصول کو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ انہی آبزرویشن کے ساتھ ذوالفنان بے حد شکریہ آپ کا۔ اور نون لیگ کے رہنما شاہد حقان عباسی نے نیب کو چیلنج دے دیا، کہتے ہیں گرفتاری کے لیے ہر وقت تیار ہوں، نیب میں ہمت ہے تو گرفتار کر لے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نیب 2 نمبر ہے، صرف دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے۔ مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نیب 2 نمبر کام ہے سارا، میں بھی آج ہو کے آیا ہوں، باتیں کوئی ہے نہیں، صرف دبانے کا طریقہ ہے، تو جب تنگ آمد اور بجنگ آمد۔ دھرنا دیا تو نیب انتقامی کاروائی کر رہا ہے، آپ کا بلائی عمل کیا ہے 11 سے، تو آپ نے اجلاس کر دیا، اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے؟ تحریک انشاءاللہ آگے چلے گی جی، 11 کو پہلا جلسہ ہے، پھر جلسے ہوں گے، احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ ہوگا۔ فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے پی ٹی ایم اور پی ایم ایل این، ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کے عوام فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ آج کی جو میٹنگ ہے اس میں کتنے ممبرز ہوں گے اور کیا نواز شریف کی تقریر آپ لوگ لائیو دکھا رہے ہیں یا کٹ کر کے دیں گے؟ جی ان کی تقریر بھی ہوگی، اب پتہ نہیں جیسے بھی وہ لنک ہوا اسی طرح ہوگی۔ پہلے جو اے پی سی میں تھی وہ تو لنک تھی، جی وہی کوشش ہے نواز شریف کو واپس لانے کا بھی کہا ہے، کل انہوں نے کہا جی واپس لائیں گے، اور جی لیں جی کوشش کر لیں۔ اگر نیب مجھے گرفتار کر دے تو میں گرفتاری دے دوں گا، تو آپ تیار ہیں گرفتاری؟ جی میں تیار ہوں، ہر وقت گرفتار رہتا ہوں، نیب میں ہمت ہے گرفتار کرنے کی۔ 1 اکتوبر سے پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ حکومت نے آئندہ 15 دن کے لیے مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں بھی برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے وہاب کامران کی رپورٹ۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر، 1 اکتوبر کو پیٹرول مہنگا ہوگا، مٹی کا تیل اور نہ ہی لائٹ ڈیزل۔ حکومت کا تینوں مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے سستا کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ پیٹرول 103 روپے 97 پیسے، مٹی کا تیل 56 روپے 29 پیسے اور لائٹ ڈیزل 62 روپے 86 پیسے میں ہی ملے گا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے سستا ہونے کے بعد نئی قیمت 104 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جس کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا ورکنگ پیپر گزشتہ روز حکومت کو ارسال کیا تھا، جس میں قیمتوں میں 2 روپے تک کمی کرنے یا موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کی تجاویز شامل تھیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے۔